باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صلوات ایک صلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے۔ کوشش کریں ایک صلوات با جماعت تلاوت فرما لیں۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ صلوات اور صلاۃ با جماعت اگر ادا کی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مل کے ایک صلوات کی تلاوت بسم اللہ۔ قبلہ و کعبہ عزت مآب سرکار علامہ قمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں خطبہ پڑھ چکا ہوں جی، میری حاضری ہو گئی ہے۔ آ جائیں آپ سرکار۔ اچھا بسم اللہ، میں ویسے دل سے کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ۔ ایک صلوات تلاوت فرما لیجیے۔ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی نوکری اور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ایک نطفہ ناتحقیق خبیث ابن خبیث پچھلے دنوں بھونکا ہے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جی ہاں جی بے شک جی ہاں، یہ کوئی نئی بکواس نہیں ہے۔ جس نے یہ بکواس کی ہے اس کے بڑے پہلے یہ بکواس کرتے رہے ہیں، اور یہ ایسی بکواس ہے کہ اس بکواس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ علی کے باپ کے ایمان پہ بھونک کے یہ ابو سفیان کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں منبر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کہنے والا جو کوئی بھی ہے وہ کوئی 1 2 3 نہیں، ایسے بے شمار ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں ان ویڈیو کیمروں کے سامنے مولا کی عظیم مداخانوں کی موجودگی میں منبر سید الشہداء پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ سرکار نے واقعہ ہی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ حیدری سرکار عمران کا ایمان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ایک جملہ میں نے وعدہ کیا ہے، وہ یہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اور قبلہ سے دعا لینی ہے، مولا کے ذاکروں سے دعا لینی ہے۔ فرید کا صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، قبلہ قمی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ نوید عاشق بیہ صاحب مولا کے عظیم ذاکرین تشریف فرمائیں۔ ایک جملہ صرف عرض کرنا ہے اور میں نے آپ سے دعا لینی ہے۔
بھائی پہلا مانو چاہے چوتھا مانو، مانتے تو بندے علی کو محمد کا خلیفہ تو ہیں، بولو تو صحیح یار۔ شیعہ پہلا مانتے ہیں، غیر شیعہ بھائی چوتھا مانتے ہیں۔ رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے کہے ایمانداری سے بتا علی کہاں آئے، علی کہاں آئے۔ 13 رجب کو با اتفاق علماء اہل سنت و علماء اہل تشیع ہر فرقے کے عالم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے گھر میں 13 رجب کو جو آیا اسے علی کہتے۔ اب علی ہیں محمد کے خلیفہ و جانشین، شیعوں کے نزدیک علی ہیں وصی رسول، شیعوں کے نزدیک علی ہیں خلیفہ بلا فصل، غیر شیعوں کے نزدیک علی ہیں چوتھے خلیفہ۔ عقل ہو تو پھر سوچنا ضرور کہ جس کا خلیفہ اللہ کے گھر آئے، خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جس کا نائب اللہ کے گھر آئے اس کے سردار کو وہاں آنا چاہیے جو گھر کعبے سے افضل ہو۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ زبانیں وہی بولتی ہیں جن کے عقیدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس کا نائب کعبے میں آئے سردار کو وہاں آنا چاہیے جو گھر کعبے سے افضل ہو۔ محمد مصطفیٰ آئے ہیں ابو طالب کے گھر، خدا انہا ہتھانو کسے دا محتاج نہ کرے۔ مولوی تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ میں مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں تھے، کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہتے علی کی دشمنی میں ہیں۔ میں ابو طالب کی محبت میں کہہ رہا ہوں، ابو طالب مسلمان نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کہہ رہے بے شک تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ خدا انہا ہتھاں دا کسے دا محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کو سلام۔ احسان ہوا ہے مومنوں پر۔ بسم اللہ، پوری طاقت نہ، بے شک، پوری جوانن نعرہ چاہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ امام حسین تیرے عشق کو سلامت رکھے جی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں ربائی بھی تانوں سنا دے سا، ٹینشن لو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ رسول آیا ہے مومنوں میں سے، جو اعلان اسلام کے بعد مومن بنے انہیں صحابی کہتے ہیں، جو اسلام سے پہلے کا مومن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ایسے نہیں، دونوں